السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نادان سرلو۔ آج صبح سویرے سرلو جاگا تو جنگل کا موسم نہایت خوشگوار تھا۔ گرمی کے باوجود ہوا ہلکی اور ٹھنڈی چل رہی تھی اور آسمان پر چھوٹے چھوٹے بادل تیر رہے تھے، جیسے کسی نے انہیں پھولوں کی طرح شاخوں پر سجا دیا ہو۔ سرلو نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ارد گرد دیکھا اور ایک تیز بے ہنگم اور کراری آواز میں گنگنانا شروع کیا۔ چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ آس پاس کے گھونسلوں سے چنچل، پنکی، سونو اور مونو پریشان ہو کر جھانکنے لگے۔ یہ سب پرندے ایک ہی درخت پر رہتے تھے، لیکن سرلو کی بے ترتیب اور بے سری آواز سے تنگ آ چکے تھے۔ کوئی بھی سرلو کو یہ نہیں سمجھا سکا کہ سر اور شور میں فرق ہوتا ہے۔ تھک ہار کر چنچل اور پنکی نے سرلو کو سمجھانے کے لیے جنگل کے سب پرندوں کو اکٹھا کیا۔ سب نے باری باری بتایا کہ پرندے اپنی آواز پیدائش کے ساتھ نہیں سیکھتے، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا جادو ہے جو وقت اور محنت سے آتا ہے۔ ننھے پرندے گھونسلے میں بیٹھ کر اپنے والدین کے گانے سنتے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنی چونچ سے سر نکالنا شروع کرتے ہیں، جسے سائنسدان سب سونگ کہتے ہیں۔ پھر وہ اسے بہتر کرتے کرتے آہستہ آہستہ سونگ کرسٹلائزڈ تک پہنچ جاتے ہیں، جو صاف اور دلکش ہوتا ہے۔ ایک دانا پرندے نے کہا، ہمیں اپنی آواز صاف رکھنے کے لیے کسی جڑی بوٹی کی ضرورت نہیں۔ ہمارا گلا، ہمارا جسم اور صحیح خوراک ہی ہمیں مضبوط اور خوش آواز بناتے ہیں۔ دانا دن کا کیڑے، پھل اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے پتے ہماری توانائی اور آواز کی لچک کے لیے ضروری ہیں۔ ہم اپنی آواز بدل سکتے ہیں، نئی دھنیں سیکھ سکتے ہیں اور موسم کے مطابق اسے نرم یا بلند کر سکتے ہیں، لیکن سرلو کو کون سنائے؟ اس کے کان پہ تو جوں تک نہ رینگی۔ اب ٹونو اور مونو اپنے گھونسلے میں بیٹھے دان کچکچاتے سوچ رہے تھے کہ سرلو کو سبق کیسے سکھائیں۔ شاید اپنی ہی کوئی جوتا پکڑ کر اپنے گھونسلے سے کھینچ مارا جائے، مگر ایک لمحے کے لیے وہ رک گئے، سوچتے ہوئے کہ شور کے بدلے شور نہ ہو جائے اور جنگل کی فضا مکمل افراتفری میں نہ بدل جائے۔ بالآخر ایک دن سرلو نے ٹونو اور مونو کی تناؤ بھری نظروں کو محسوس کر ہی لیا اور لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ اس نے دل میں سوچا، شور اور سر میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ سرلو نے پہلی بار چھوٹے چھوٹے نوٹس نکالنا شروع کیے، جیسے ننھے بچے پہلی بار الفاظ بولتے ہیں۔ ہر نوٹ بے ترتیب اور ادھورا تھا، لیکن وہ اپنے والدین اور ارد گرد کے پرندوں کی آوازیں غور سے سنتا رہا۔ چند دنوں میں سرلو نے ان چھوٹے چھوٹے نوٹس کو آہستہ آہستہ درست ترتیب میں لانا شروع کیا۔ کچھ نوٹس چھوڑے اور کچھ نئے نوٹس شامل کیے، یوں ان کا گانا دن بہ دن صاف، سریلا اور جادوئی بنتا گیا۔ پھر سرلو نے اپنی دھن کو آہستہ آہستہ نرم اور صاف بنایا، بے ترتیبی کو چھوڑ کر ہر سر کو سوچ سمجھ کر نکالا۔ جیسے ہی اس نے پہلا صاف اور میٹھا سر گایا، ٹونو اور مونو کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے آثار نظر آئے۔ باقی پرندے بھی گھونسلوں سے سر اٹھا کر سننے لگے اور جنگل میں ہر طرف سکون چھا گیا۔ سرلو نے آخرکار سمجھ لیا کہ گانا صرف شور نہیں، بلکہ خوب محنت، صبر، مشاہدے اور دھیان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ باقی پرندوں نے بھی دیکھا کہ ہر نوٹ، ہر دھن میں جادو ہے اور ہر سریلا پرندہ آہستہ آہستہ محنت سے اپنا گانا بہتر بناتا ہے۔ جنگل کے سب پرندے خوش ہو گئے، سب نے سرلو کی محنت اور صبر کی تعریف کی اور سب نے سیکھا کہ سر اور شور میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی دن جنگل میں ایک نئی خوشی اور سکون چھا گیا۔ سب پرندے اب اپنی آواز میں خوبصورت اور محبت بھری دھن نکالتے، ایک دوسرے کے سکون کا خیال رکھتے اور جنگل کی فضا میں جادوئی موسیقی گونجنے لگی۔ شکریہ۔